السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیاری بچیوں، میں عابد علی ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے سبق نمبر 20 لے کر حاضر ہوں۔ سبق نمبر 20 جس کا نام ہے تنوین۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے آپ کو تنوین کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ آج پھر مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر سے ایک مرتبہ تنوین کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیے، سبق کا نام ہے تنوین۔ 2 زبر نیچے کی لائن میں پڑھیے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی حرکات کا نام تنوین ہے۔ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ تنوین کیا ہے تو آپ اسے بتا سکتی ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اردو میں ایسے لفظ بھی ہیں جن میں بولتے وقت نون کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر سے سنیے، اردو میں ایسے لفظ بھی ہیں جن میں بولتے وقت نون کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن نون لکھا نہیں جاتا ہے۔ اس نون کی آواز کے لیے ہی تنوین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تنوین آخری حرف کے الف پر لگائی جاتی ہے۔ اور ایسے الفاظ جو کہ ہے پر ختم ہوتے ہوں تو اس ہے کو تے میں بدل کر الف جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے نیچے لکھا ہے، جیسے فوراً، یہاں دیکھیے فے واو رے الف ہے، اب الف کے اوپر تنوین لگا ہے، فوراً۔ اس کے بعد ہے خصوصاً، تو صاد کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر تنوین لگا ہوا ہے۔ ہدایتاً، ہے دال الف یہ تے الف، تو لاسٹ میں جو تے کے ساتھ میں الف ہے اس کے اوپر تنوین لگا ہے۔ شرارتاً، یہ جو تے کے ساتھ میں الف ہے یہ تنوین اس کے اوپر لگا ہے۔ تو تنوین لگانے کے لیے الف کا ہونا آخر میں ضروری ہے، اسی پر تنوین لگتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ اب آپ نیچے پڑھیے، مشق لکھا ہے، ان حروف کو لکھیے، یعنی ایک پیپر میں آپ کو یہ جو ابھی تنوین کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تفصیلات، یہ بھی آپ کو ایک پیپر میں لکھنا ہے، دوسرے پیپر میں آپ کو لکھنا ہے۔ یہ مشق کرنا ہے لکھنے کی، ایک لائن میں 1 2 3 4 5 بار لکھنا ہے، ایک ایک لائن چھوڑ کے، اسی طرح پورا پیپر آپ کو بھرنا ہے۔ کیا لکھنا ہے آپ کو؟ پڑھ کے لکھنا ہے تقریباً، پڑھیے میرے ساتھ، تقریباً۔ دوسرا دفعتاً، دفعتاً۔ تیسرا قصداً۔ چوتھا مزاجاً۔ پانچواں واقعتاً۔ یہ آپ کو پورا ایسا کیسا ایک پیپر آپ کو بھرنا ہے۔ اب آپ آگے کیا کرنا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے، دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہے، موٹے حروف میں لکھا ہے، دیے گئے لفظوں پر تنوین لگا کر ان کے آگے لکھیے۔ ٹھیک ہے، اب پہلی لائن دیکھیے کیا لکھا ہے، انتظام، اور پلس کے بعد اس نے کیا لکھا، انتظاماً۔ تو یہاں میم کیسے لکھا ہے، پھر اسی میم کو اس نے آگے الف جوڑ دیا، نیچے کے بجائے اوپر موڑ دیا اور 2 زبر لگا دیا، انتظام، انتظاماً۔ نیچے آ جائیے، رسم، اور اس کے آگے دیکھیے کیسے لکھنا ہے آپ کو، رسماً۔ میم کی جو نیچے والی ڈنڈی ہے اس کو اوپر الف بنا دیا اور اس پر 2 زبر لگا دیا۔ پھر رسم کے نیچے دیکھیے ارادہ، اب اس کو کیا کیا اس نے، کیسے لکھنا ہے آپ کو، ارادتاً۔ دیکھیے تے کے ساتھ الف لگا دیا اور الف کے اوپر 2 زبر ہے، تحفہ، اور اس کو کیسے لکھنا ہے اب آگے آپ کو، تحفتاً۔ اب یہاں دیکھیے تیسری لائن جبر، جبر، اب اس کو کیسے لکھنا ہے، جبراً۔ اگر تنوین لگانا ہے آپ کو تو کیا لکھنا پڑے گا، کیا لکھنا پڑے گا، الف بنانا ہوگا، اس پر 2 زبر لگانا ہوگا۔ لازم، لازماً، لازم، لازماً۔ دیکھیے میم کے اوپر کس طرح سے الف لگا کے میم کے اوپر 2 زبر لگا دیا۔ نسبت، نسبتاً۔
تو یہ جو فرسٹ لائن ہے انتظام، رسم، ارادہ، تحفہ، اس کے بعد جبر، لازم، نسبت، یہ اگزام میں لکھا ہوا ہوگا۔ آپ کو جو نیا لکھنا ہے وہ انتظاماً، رسماً، ارادتاً، تحفتاً، جبراً، لازماً، نسبتاً۔ یہ دوسری لائن جو چینج کر کے 2 زبر لگانا ہے، تنوین لگانا ہے، اس کو آپ اچھے سے یاد کریے گا اور اچھے سے دماغ لگا کے اسے یاد رکھیے گا۔ اب نیچے لکھا ہے دیکھیے، لفظوں سے تنوین ہٹا کر صحیح لفظ لکھیے۔ اوپر تو کہا تنوین لگائیے، اب یہاں نیچے یہ کہہ رہے ہیں کہ تنوین لگا ہوا ہے اسے ہٹا کے لکھیے۔ جیسے یہاں لکھا ہے احتراماً، اگر آپ تنوین ہٹا کے لکھتے ہیں تو اس کے سامنے یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے احترام۔ اس کے نیچے لکھا ہے عادتاً، تنوین ہٹا کے لکھیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ عادت۔ عادتاً کے نیچے لکھا اشارتاً، اگر آپ کو تنوین ہٹا کے لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے آپ؟ اشارہ۔ اب ادھر سائڈ میں دیکھیے شرارتاً، آپ کو تنوین کو ہٹا کے لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے؟ یہ شرارتاً کے بالکل سامنے دیکھیے شرارت۔ اس کے بعد ہے نتیجتاً، تو تنوین کو ہٹا کے کیسے لکھنا ہے آپ کو؟ نتیجہ، نون تے یہ جیم ہے، نتیجہ۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہے نیچے، مثال کے مطابق لفظوں کو بدلیے۔ مثال بھی دیا، دیکھیے مثال، میم سے الف لام، مثال، مثلاً، مثال کے طور پہ، مثلاً اس کا کیا کیسے لکھنا ہے اس کو؟ مثال کے طور پہ۔ اگر اگزام میں مثلاً لکھا آ جائے، ہدایتاً لکھا آ جائے، شکایتاً لکھا آ جائے، واقعتاً لکھا آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ پاس والی لائن لکھنی ہے۔ مثال مثلاً لکھا ہوا آئے گا تو آپ کو کیا لکھنا ہے؟ مثال کے طور۔ اور ہدایتاً لکھا آ جائے تو آپ کو کیا لکھنا ہے؟ اب ہدایت کے طور پر۔ شکایتاً لکھا آ جائے تو آپ کو کیا لکھنا ہے؟ شکایت کے طور پر۔ واقعتاً لکھا آ جائے تو آپ کو کیا لکھنا ہے؟ واقعہ کے طور پر، یعنی حقیقت میں۔ تو میں آپ سبھی بچیوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو یہ پڑھنا بھی ہے، بار بار پڑھنا ہے، اور اسے نوٹ بک میں لکھ کر محفوظ کر لینا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بچی کو سمجھنے میں تکلیف ہو، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ حافظ۔